الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور پوری روئے زمین پر جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص موجود ہے، وہ اس تعلق کو محسوس کرتا ہے میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے نام پر بھی تو تلاوت بعد میں کر لینا. میری بیٹی نے کہا ہے جی، میری بیٹی نے کہا بیٹی نے کہا ابھی کرنی ہے. اچھا چلو کر لیں آپ. ادھر دونوں بسم اللہ انت باللہ ملائکتہ وکتبہ رسولہ آخری وقت خیری و شری تعالی بالبحثی بعد الموت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کل روئے زمین پر جہاں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس سے تعلق محسوس کرتا ہے جس نبی کو میں نے نبی مانا ہے، رسول کو میں نے رسول مانا ہے، اس کی ولادت کے ایام ہیں، تو مجھے خوشی منانی چاہیے، خوشی میں شریک ہونا چاہیے. اگر کسی شخص نے اس بات کا انکار کیا ہے تو میں اس کو اور کچھ الزام نہیں دیتا. میں سمجھتا ہوں اس نے اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر غور کیا ہوتا
کبھی انکار نہ کرتا، کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا، جبکہ بڑی شان والا رسول ان میں بھیج دیا، من انفسہم جو انہی میں سے ہے، جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی قرار تھی، من انفسہم ان کے نفیس ترین لوگوں میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اگر تلاوت سے مراد وہ آیات ہوں جو قرآن میں ہیں تو پھر بعد میں وہ یعلمہم الکتابہ کبھی نہ آتا، معلومہ قرآن کے علاوہ آیات ربانیہ بھی پڑھاتے ہیں سرکار، اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور انہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ اس سے پیشتر وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سرکار کے دیے جانے پر پروردگار عالم نے احسان جتلایا اور اس موقع پر سرکار کی کوالٹیز کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ رسولوں میں بڑی شان والا رسول ہے، صرف رسول نہیں، رسولوں میں بڑی شان والا رسول ہے۔ عربی زبان میں جسے آپ AND کو آرٹیکل مانتے ہیں، اسی طریقے سے عربی زبان میں یہ الف لام ال اور ان بن اون بن ان بن، دو زبریں دو زیریں دو پیشیں، اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ عربی زبان کے آرٹیکلز ہیں۔ ان میں سے یہ جو دو زبریں یا دو زیریں یا دو پیشیں آتی ہیں ان کے مشہور 5 مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہے بڑائی ظاہر کرنا، یعنی صرف رسول کہنے سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اعتقادی طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول تو ہے لیکن ایسا رسول ہے کہ صفِ مرسلین میں اس کے جوڑ کا دوسرا رسول کوئی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھ کے اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا۔ من انفسہم یہ بھی ان کی کوالٹیز میں سے ہے کہ وہ نفیس ترین لوگوں میں سے آئے، جو ساری دنیا سے میں چنے ہوئے لوگ تھے ان میں سے وہ آئے ہیں، اور یتلو علیہم آیات ہی اس کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے۔ تو تلاوت ہونا ہوتا دیکھ کے پڑھنا، اگر دیکھ کے پڑھے بغیر پڑھے تو حفظ پر وہ پڑھتا ہے، لیکن تلفظ زبان سے اس کو ضرور کرنا پڑے گا، جب تک زبان سے تلفظ نہ کرے اس وقت تک تلاوت شمار نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمارے فقہاء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح ہونٹ جوڑے رکھے اور قرآن مجید کی آیتیں دل میں پڑھ دے تو نماز نہیں ہوگی، اور ایسی آیات میں اگر وہ سجدے والی آیت پڑھ دے ایسے آنکھوں سے دیکھ کر زبان کو نہ ہلائے، سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ سجدہ تلاوت کے وجوب کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ یا آنکھوں سے دیکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے، پر زبان سے حرکت کرے، زبان کی حرکت کے بغیر سجدہ تلاوت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ رب کی آیتیں وہ پڑھتا ہے، جو یاد پہ بھی پڑھے اس نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے تو پڑھتا ہے، رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے۔ کتاب کے سکھانے کا ذکر بعد میں کیا ہے، پاک کرنے کا ذکر پہلے کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ دستور تو یہی ہے کہ پہلے کتاب پڑھائے اور کتاب پر عمل کرا کے پاک کرے، مگر واہ مدینے والے تیری نگاہوں کے قربان، فرمایا کہ کتاب پیچھے پڑھاتا پاک پہلے کر دیتا ہے، یعنی اس کی نگاہ جو ہے وہ پاکیزگی میں کتاب کی بھی محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے پورا قرآن مجید نازل ہوا دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے برابر کا بعد میں آنے والا بندہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا قرآن پورا نہیں ہوا، ان کا ایمان پورا ہو گیا ہے۔ نہ علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ علم وچ پھسا سانو
کوئی یار دی گل سنا سانو اتے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق اوراں دا ڈیرا ہے کتاب پڑھنے والے قیامت تک پڑھتے چلے جائیں گے مگر نگاہ مصطفیٰ کی تاثیر پڑھنے سے کافی بلند و بالا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک مشہور صحابی ہیں جتنے بھی مسلمان ان کے نام سے آشنا ہیں وہ شین کی تفشی نہیں ادا کر سکے تفشی ایک صفت ہے یہ جو 29 حروف ہیں ان میں سے صرف ایک شین کی ایک آواز کا نام ہے تفشی تفشی کس کو کہتے ہیں جس وقت شین کو ادا کیا جائے تو منہ آواز سے بھر جائے جیسا میں تلفظ کرتا ہوں وشکرولی وشکرولی وش کا جا زبان اس آواز سے منہ بھر گیا نا اس کا نام ہے تفشی وہ ساری زندگی تفشی نہیں ادا کر سکے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بجائے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے رہے سین سے پڑھتے رہے شین کی تفشی وہ ادا نہیں کر سکے اذان کہی دوستوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ان کی اذان بند کر دیں کیونکہ یہ اس کا تلفظ غلط کرتے ہیں اگلے دن اذان ہوئی کسی صحیح تلفظ آدمی نے اذان دی لیکن دیکھا کہ صبح نمودار ہونے کے بجائے واپس ہو گئی ہے اب دوست آ کے شکایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبح کی اذان ہوئی ہے مگر یہ رات کا وقت ہے صبح کا کوئی نشانی نہیں ہے جبریل امین سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں زمین ادب چوم کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بلال کی اذان کو بند کیا گیا ہے خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر بلال اذان نہ کہے قیامت تک صبح نہیں ہو سکتی نہ علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق اوراں دا ڈیرا ہے علم گردد حجاباں جا کہ من دیدار می بینم حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم گردد حجاباں جا کہ من دیدار می بینم کہ او جائے دیگر کرد من جائے دیگر دارم علم اس منزل پر چل کر کے پردہ بن جاتا ہے جس مقام پر دیدار ہوتے ہیں کا دیدار کی منزلیں علم سے پرے ہیں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو سوچتے کہ اس وقت آگ میں چھلانگ لگانا کون سی عقل مندی ہے اس وقت ان کی بات مان جاؤں بعد میں اپنی مرضی کروں گا کہا نہیں پھر جو اس وقت تجلیات نظر آئی ہیں وہ علم کے ذریعے سے نظر نہیں آئی وہ عشق کے ذریعے سے نظر آئی ہیں نہ علم وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق اوراں دا ڈیرا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن میلاد مصطفیٰ شہزادہ مولا مرتضی فرمایا ان پر اس کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اس کے بعد فرمایا کتاب سکھاتا ہے میتھڈالوجی تو یہ ہے کہ پہلے کتاب سکھاؤ بعد میں اگلی منزلیں ہیں مگر سرکار کی ڈائریکٹ میتھڈالوجی ہے کہ پہلے پاک کر دیتے پیچھے کتاب سکھاتے ہیں یہ تو آپ نے مشہور سنا ہوا ہے نا کہ 30 پاروں میں بند حالت میں قرآن مجید سرکار کے دور میں دیکھا ہی نہیں گیا سرکار کے وصال پاک کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید کو کمپائل کیا گیا اس کی کمپیلیشن دور ابوبکر صدیق میں ہوئی ہے تو جب قرآن مجید مکمل حالت میں دیکھا ہی نہیں گیا تو حالت ایمان کس نے مکمل ہو گیا ہے کہا اگر علم کے ذریعے سے مکمل ہوتا تو علم تو ابھی باقی تھا دیدار کے ذریعے سے مکمل ہوا نہ علم وچ پھسا سانو
کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ارادہ ڈیرا ہے۔ جس باپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے 20 سال کے انتظار کے بعد اب وہ مولوی صاحب سے پوچھنے نہیں جاتا کہ بتاؤ اس کی خوشی منانے کا کیا ثبوت ہے۔ اب اگر اسے کوئی کہے جناب پہلے کتاب کھول کے دیکھ لو کہ آپ خوشی منا سکتے کہ نہیں منا سکتے، وہ کہے گا نہ علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ارادہ ڈیرا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ پکی بات ہے کہ میرے یار کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کیونکہ روشنی صرف سرکار کے پاس ہے، ابھی روشنی نمودار نہیں ہوئی، ہدایت کس طرح ملتی؟ کعبے جیسی جگہ میں بت رکھے ہوئے تھے، ہدایت کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ کعبہ شریف تھا، اگر کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے تو اور کس جگہ ہدایت کا کوئی ذریعہ تھا؟ پکی بات ہے، خواہ کعبے میں تھے، خواہ عربی بولتے تھے، خواہ لمبے کرتے پہنتے تھے، خواہ اولاد ابراہیم میں سے تھے، خواہ قریشی تھے، خواہ ہاشمی تھے، خواہ کچھ تھے، پر یہ دین سے بیگانہ تھے، کھلی گمراہی میں تھے، اس لیے کہ میرا یار نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت کا تعلق میرے یار کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ لفظ ہدایت قرآن مجید میں 17 معنوں میں مشتمل ہے۔ علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر یہ بحث چھیڑی ہے، ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ کہا ہدایت کا 17 معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی سرکار کی ذات ہے، سرکار کی ذات کا نام ہدایت ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب والبینات والہدی، سبحان اللہ۔ کہ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ رب العزت ہم نے نازل فرمائی ہے کتاب میں سے، آیات میں سے، ہدایت میں سے، کہا وہ ہدایت کیا ہے؟ کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے زاویے، سرکار کی ظلم کے پیچ، سرکار کا چمکتا ہوا چہرہ، سرکار کے لب لالی اور سرکار دو علیہ وسلم کے ابرو پیوستہ، تیرے ابرو پیوستہ کا عالم میں فسانہ ہے، کسی استاد شاعر کی یہ بیت عاشقانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کریم نے ہدایت خود سرکار کو کہا ہے۔ ایک ہدایت کے معنی منزل مقصود، اگر منزل مقصود بھی ہو اور سرکار بھی ہو تو معنی ایک ہی بن جاتے ہیں، یعنی ساری دوڑ دھوپ کا منشا جو ہے وہ حضور کی ذات ہے، جو حضور کی ذات تک پہنچ گیا وہ اصل ہدایت پر پہنچ گیا، وہ منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا بڑا احسان ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آکسفورڈ ہے، دنیا علم میں بڑا مرکزی کردار ہے یہ شہر، خاص طور پر لاجک اس میں بڑی کثرت سے پڑھائی جاتی ہے، لاجک کے چیپٹر کو کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، یہ ہے سغرا، جس بات کا حکم معلوم کرنا ہو، آپ اس کو گپے نہیں مارنی بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے سغرا۔ سغرا کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم معلوم کرنا ہو۔ کبرا کس کو کہتے ہیں؟ کبرا کہتے ہیں جو قاعدہ قانون اس پر وارد کیا جائے نتیجہ نکالے، اس کا نام ہے کبرا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں مائنر پریمز اور میجر پریمز۔ یہ مائنر پریمز ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا، اور میجر پریمز کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث، جو ہم نے انعامات کیے خوب اس کا پرچار کرو۔ کیا نتیجہ نکلا؟ حضور ہے اللہ کا احسان، حضور ہے اللہ کی نعمت، اور نعمت ہر نعمت کا پرچار ضروری ہے۔ سرکار کا میلاد پاک ہوا اللہ کی نعمت،
اور دوسری آیت نے بتا دیا کہ اللہ کی نعمت کا پرچار ضروری ہے۔ ثابت ہوا کہ گھر گھر جو سرکار کے میلاد پاک منائے جا رہے ہیں وہ اس صغرا اور کبرا کو ترتیب دینے کے نتیجے میں ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ جناب سرکاری دوارا سمجھتے سالانہ حضور کا میلاد پاک کیوں نہیں منایا کرتے تھے؟ سالانہ کی بحث اس وقت چھڑے گی جب ہفتہ وار ثابت نہ ہو۔ سرکار سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں اس روز پیدا ہوا ہوں۔ روزہ رکھنا منانے کے معنی دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اور اسی دن میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے، اور اسی دن کو مجھ پر پہلی وحی آئی ہے، اور اسی دن کو مجھے معراج کرائی گئی ہے۔ سرکار نے روزہ رکھ کے یہ ایام منائے کہ نہیں منائے؟ اور ایک عام کلیہ پورے قرآن کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان اخرج، یہ ان تفسیریہ ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال کے لاؤ۔ ایک بات، نبیوں کا سبجیکٹ کیا ہے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لانا۔ جو نور کا منکر ہے وہ نبیوں کی تعلیمات کا منکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لاؤ، اور وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اس کی تفسیر بخاری شریف اور باب صیام التطوع، نفلوں کے روزے کا باب، سبحان اللہ۔ اس کے اندر جب سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے مدینہ طیبہ میں، آگے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں 10ویں محرم کا۔ آپ نے ان سے پوچھا 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا ہمارے کاغذات میں یہ ایام اللہ میں سے ہے، اللہ کے دنوں میں سے ہے۔ کہا وہ کس طرح ہے؟ کہا جس دن ہم نے مصر چھوڑا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی، فرعون سے قوم کو نجات دلائی تھی، اللہ نے مجھے یہ توفیق، موسیٰ علیہ السلام کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ لاٹھی ماری سمندر پہ، 12 راستے، سمندر پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے، ان سے میرے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے گزر کے آئے تھے۔ آگے اللہ نے من و سلوہ نازل کیا تھا، بادلوں کو سائبان بنایا تھا، اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر اس کے احسانات اور انعامات کے ہونے کے دن ہے، وہ اللہ کے دن ہے، اور اللہ کے پاک بندوں کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کو اللہ نے جو عذاب بھیجا، ان کو ذلیل کیا، وہ دن بھی اللہ کے دن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ تو دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے، ایک تو منکروں پر غضب الہی نازل ہوا، یہ بھی اللہ کا دن ہے، دوسرا ماننے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں، یہ بھی ایام اللہ میں سے۔ اس کو مناتے کس طرح، روزہ رکھتے ہیں۔ اب سمجھنا ہوگا نا، اگر سوموار کو سرکار روزہ رکھتے ہیں تو معلومہ منانے کا ایک طریقہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات بیان کی گئی، حضرت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے یہ بات بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو منایا تھا، اس لیے ہم اپنے طور پر ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم روزہ رکھیں گے۔ جب تک رمضان شریف کے روزے فرض نہیں ہوئے اس وقت تک نبی پاک علیہ السلام نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا ہے۔ ایام اللہ کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایام اللہ میں سے کون یوم الہی ہوگا کہ سرکار کی ولادت اس تاریخ کو ہوئی ہے، سب سے بڑا انعام پروردگار کا اس تاریخ ہوا ہے۔ باقی جتنے انعامات ہیں وہ فانی ہیں اور طفیلی ہیں، اصلی انعام سرکار کی ذات ہے۔ ساری کائنات ملی ہے،
خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر کسی کے تو فعل ملی ہے، زمین ملی ہے، آسمان ملا ہے، سورج ملا ہے، چاند ملا ہے، ستارے ملے ہیں، فضائیں ملی ہیں، ہوائیں ملی ہیں، بہاریں ملی ہیں، کھلت کھلاتے پھول ملے ہیں، لیکن یہ تو پھیلی ہے، اصلی نعمت سرکار کی ذات ہے۔ ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سب نعمتیں ملی ہیں، باقی نعمتیں فانی بھی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ باقی نعمتیں بے وفا بھی ہیں، پر یہ خوف خدا دیو ڈریے، ایمان نہ کریے باسا، جوبن حسن نہ توڑ نباہو کی اصلاح پرواسا۔ جوانی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آدمی شیشہ دیکھتا مزہ ہی آ جاتا ہے، تو بڑا خوبصورت ہوں، آنکھیں بڑی پیاری ہیں، پلکیں بڑی لمبی لمبی ہیں، ابرو بڑے پیوستہ ہیں، رخسار بڑے ابھرے ہوئے ہیں، دانت بڑے چمکدار ہیں، لبے لالی بڑے شگفتہ ہیں، پر ہے جس وقت 60 70 سال 80 سال عمر ہوئی تو جناب اس سے آدمی مرجھا جاتا ہے۔ جن گلیوں سے اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، آج نئی جوانی ایش بہانی بڑھیا نریاں کھنگا، نئی جوانی ایش بہانی بڑھیا نریاں کھنگا، تے اڑ اڑ کے پیار رستہ پوچھے مائیوں کدھرو لنگا۔ جوانی کے زمانے میں کسی کو ماں بہن نہیں کہتا کہ پتہ نہیں کیا پروگرام بعد میں بن جائے، ادھر کی وجہ سے بہن نہیں کہتا، ماں جی نہیں کہتا، بیٹی نہیں کہتا، لیکن اب وہ وقت آ گیا بیٹی کی جگہ تو بھی مائی جی کہتا ہے۔ جوانی نعمت تھی لیکن ساتھ چھوڑ گئی، ساری زندگی کی نعمتیں رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتی ہیں۔ بیگم جو مزدوری والا لفافہ کھولے نہیں دیتی، اگر 10 پاؤنڈ کا بیچ میں سے پیٹرول ڈال لے، بیگم پوچھتے کیوں کھولا تھا؟ اب اس کو ممکن ہے الف کھانی پڑے کہ میں نے کسی برائی کے لیے نہیں کھولا، پیٹرول کے لیے کھولا تھا۔ اب یہ بیگم کی اپنی قوت قضا پر موقوف ہے، اس کا نظام معادلت اس کو قبول کرے یا نہ کرے، قسم کھانے کے باوجود۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، بیگم نے اپنے ہاتھ سے گھڑی اتار لی، انگشتری اتار لی اور اچھے اچھے کپڑے اتار لیے، اب غسل دے دیا، کفن پہنا دیا گیا، ماں رو رہی ہے لیکن قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ بھائی بڑے ساتھی تھے، بڑے دوست تھے، وفادار تھے، قبر تک جاتے ہیں، قبر کی 4 دیواری کے آگے نہیں جانے کے لیے تیار۔ آج جناب کو پوچھے ماں سب سے زیادہ تو مہربان ہے، تیرے اخلاص پر کسی کو شک نہیں، لیکن قبر میں کیوں نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا قبر میں جانا دراصل میری جاب نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں قبر میں نہیں جا سکتی ہوں۔ بھائیوں سے اور یار تم چلو نا، کہ نہیں قبر میں نہیں جا سکتے، بیگم پیسے ساری زندگی کے کھا گئی ہے، اب قبر میں کیوں نہیں چلتی؟ کہ نہیں پیسے لینے کے لیے تو واقعی میرا دماغ کام کرتا تھا، لیکن قبر میں جانے کے لیے میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اچھا سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، جس وقت قبر میں رکھ دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی اور منکر نکیر آ گئے، قبر کی اندھیاری رات ہے، گرزوں والے آ گئے، شکلیں بڑی ڈراؤنی ہیں، امتحان لینے والے 2 آئے، امتحان دینے والا اکیلا ہے۔ اب وہ کسی کو ٹیلی فون کرنا چاہے کوئی بندوبست نہیں ہے، کسی کو تار بھیجنا چاہے کوئی نہیں بھیج سکتا، اور کسی کو پیغام دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ اچھا قبر چاروں طرف سے بند ہے، کوئی آنے جانے والا نہیں، امتحان لینے والے آ گئے، حیرت ہوتی ہے راستہ ہی کوئی نہیں آئے کس طرح کا، ان کے آنے کا راستہ ہی اور ہے۔ اب سمجھتا اب تو میں بے قص ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں۔ کہا گھبرا نہیں، پٹ سے کھڑکی کھلی تو ایک لمبے لمبے کیسوں والا آ گیا، لمبے لمبے دامنوں والا آ گیا۔ کہا یہ یاد رکھ جس کا کوئی نہ ہو اس کا میں ہوا کرتا ہوں۔ اساں سنیا ماہی اودی باں پھڑدا جدا کوئی بھی سہارا نہ ہووے، اودی کشتی کنارے لاندا ہے جدا کوئی بھی کنارہ نہ ہوئے۔ گجرات کا رہنے والا ایک سادہ لو جاٹ ایسی مزے کی بات کہہ گیا کہ ساری زندگی کی قیمت اسے ادا کر دی۔
وہ کہتا ہے جدوں باغ وچ خزانے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا نبی پاک دیاں سچیاں یاریاں باقی نعمتیں بھی نعمتیں ہیں مگر سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات ہے سبحان اللہ تو کوئی ساتھی نہ رہا ساری نعمتوں کو زوال ہوا ساری نعمتوں نے داغے بے وفائی لگایا مگر جس نے وفا کا پورا حق ادا کیا وہ سرکار کی ذات ہے قیامت کے میدان میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ قیامت کے میدان میں ہر انسان بیوی سے بھاگے گا میاں سے بھاگے گا ماں باپ سے بھاگے گا سب آشناؤں دوستوں سے بھاگے گا اور اس کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی اور ہر بندہ دوسرے کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کرے گا جو قیامت کے میدان میں کہے گا انا لہا اور جس مقصد کے لیے مارے پھر رہے ہو اس مقصد کو پورا کرنے والا صرف میں ہوں یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے حضور علیہ السلام تک آئیں گے یہ وہ نعمت ہے جو گرمی قیامت میں بھی کام آئے گی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سن کے جس کا بخاری شریف کے حوالے سے ذکر کیا ہے سرکار نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا آج 10ویں محرم کا نام سن کے وحشت آتی ہے کیوں وحشت آتی ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کا شارح ہے بخاری شریف کی 25 جلدوں میں شرح لکھی ہے اور میری اطلاع کے مطابق میں نے بخاری شریف پر دورہ پڑھانے کے زمانے میں 110 جلد دیکھا ہے لیکن اس پائے کی کوئی شرح میں نے نہیں دیکھی سید علی امام کسی کے بیٹھ جاؤ آنا جانا بند کرو تو میں نے پوری زندگی میں جتنی شرح دیکھی ہیں بخاری کی اس پائے کی شرح کسی کی نہیں ہے لیکن وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی سمجھ آ رہی ہے بات اور پنجتن پاک کا نام سن کر بھی گھبراتے ہیں پنجتن پاک کا بھی تعلق ہے توبہ کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی جن کا سن وفات 911 ہے انہوں نے اپنی کتاب الدر المنصور تفسیر بالمعصور کی وہ کتاب ہے یعنی جس طرح سرکار سے قرآن کا متن ملا ہے اسی طریقے سے سرکار سے قرآن کے معنی بھی ملے ہیں تو جن احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر ملی ہے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر بالمعصور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایکسیجیٹیکل کامنٹری اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان کے ان الفاظ کو حدیث کہا جاتا ہے یہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس ہے دو طرح کی ایکسیجیسس ہیں قرآن مجید کی تفسیر دو طرح کی ہے ایک وہ ہے جو اسلامک نارمیٹو سائنسز کی روشنی میں کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعقول اور دوسری جو ٹرانسمیسو ایکسیجیسس ہے اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور حضور کی حدیث کی زبان سے تفسیر پتہ چلی ہے اور مقابلتاً اس کا درجہ بلند مانا جاتا ہے کہ قرآن کا متن بھی سرکار کی زبان سے ملا ہے قرآن کی تفسیر بھی سرکار کی زبان سے ملی ہے یہ تفسیر در منصور جو ہے یہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس ہے یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کی زبان سے ہے اس کے اندر فتلقى آدم من ربه کلمات دھیان سے یہ باتیں سنیں میں چلے جاؤں گا آپ کا ریکارڈڈ ہوگی آپ اس کو بار بار سنیں گے ممکن ہے پھر آپ کو کوئی اعتراض کرے یہ پنجتن پاک اہل سنت کی بولی نہیں ہے اہل سنت سے آشنائی بھی ہے اگر تمہیں اہل سنت سے آشنائی ہی نہیں ہے تو بولی کا کیا بحث ہے اس جگہ فتلقى آدم من ربه کلمات امام جلال الدین سیوطی وہ شخص ہے جس نے عالم بیداری میں 9ویں اور 10ویں صدی میں جیتے اور جاگتے سر کی آنکھوں کے ساتھ سرکار کو دیکھا ہے اور سرکار سے باتیں کی ہیں 72 سے زیادہ مرتبہ وہ آدمی ہے معمولی آدمی نہیں انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ منظور نہیں ہو رہی تھی آخر آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کی کہ مولا کریم تیری بارگاہ میں پنجتن پاک کا واسطہ دیتا ہوں
ان کی برکت سے میری توبہ منظور فرما لے۔ کہا پنجر پاک کا تجھے کس طرح بتایا؟ کہا جسے میری باڈی میں روح پھونکی گئی، میں نے آنکھ کھولی، سب سے پہلے 5 لائٹیں مجھے دکھائی دی، عرش سے نیچے لٹک رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اے مولا کریم تو نے جواب دیا تھا ایک محمد ہے، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تجھے پیدا اسی وقت کیا جس وقت ان کے پیدائش کا فیصلہ ہو چکا۔ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، حسن و حسین و مصطفیٰ و فاطمہ علی۔ بھائی یہ 5 مقصود کائنات ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، ترجمان القرآن، جن کو سرکار نے خود فرمایا۔ قرآن مجید کا بہترین مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور لکھا امام جلال الدین سیوطی نے، جسے 72 سے زیادہ مرتبہ سرکار کو 10ویں 9ویں اور 10ویں صدی ہجری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ سرکار کی مزاحمت۔ اور دن کون سا تھا؟ نام پنجر پاک کا تھا، تو دن جو تھا 10ویں محرم تھی۔ اسی کتاب کے اندر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح بخاری شریف کی 25 جلدوں کی شرح ہے، اس کے اندر بیان کیا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیڑا پار ہوا ہے وہ بھی 10ویں محرم کو ہوا ہے۔ اور اس کے متعلق ہمارے علماء عقائد کی یہ تحقیق ہے، کہا کہ جب وہ تختے لگائے گئے تو سب سے اوپر جو تختہ لگایا گیا وہ سرکار کے نام کا تھا۔ میرا پٹواری زبان میں ایک شعر ہے، میں نو اچے تو اچا کوئی دس دیو، پایا فیض نہیں جس مصطفیٰ کو لوں، بنیا آدم مسجود ملائکہ دا، پایا نور جد نور خدا کو لوں، کشتی نو طوفان تھی پار ہوئی، منگی مدد جدوں مجتبیٰ کو لوں، سید نارے نمرود گلزار ہو گئی، کہا کہ حیبت محبوب خدا کو کا وہ بھی معاملہ 10ویں محرم کو ہوا۔ جس تاریخ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نار نمرود میں گرایا گیا، نار گلزار ہوگی 10ویں محرم تھی۔ جس تاریخ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، آگے بخاری کا مطلب پیش کر چکا ہوں، 10ویں محرم تھی۔ سرکار نے انکار نہیں کیا، معلومہ کربلا والا دن 10ویں محرم کا نئی بات نہیں، اس کا پیچھے سے تاریخ جو ایسی چلی آ رہی ہے۔ اب کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ یہودیوں کا دن ہے، تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو کام اللہ اس کے رسول کی رضا کے خلاف کرتے ہیں اس میں ان کی مخالفت ضروری ہے، جو اللہ اس کے رسول کے عین مرضی کے مطابق کرتے ہیں اس میں مخالفت ضروری نہیں ہے۔ اگر تمہیں زیادہ بے چینی ہے تو ہم یوں کر لیں گے کہ 10ویں محرم ہے نا، آئندہ زندہ رہے تو ساتھ یا 11ویں بھی رکھ لیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یعنی اس کی مخالفت ہم اضافے کے ساتھ کریں گے، کمی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ سمجھ آنی چاہیے بات۔ تو 10ویں محرم کا دن منانے کی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے منایا کہ صرف روزہ رکھا۔ سرکار نے یہ کہا کہ نہ اس کا انکار کرتا ہوں کہ 10ویں محرم نہیں تھی، نہ اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں بھی مناتا ہوں، وہی دن مناتا ہوں، 10ویں محرم کو مناتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن ساتھ جب اپنے ولادت والے دن روزہ رکھا تو سرکار نے منایا یا نہیں منایا؟ اور ہمارے علماء کے علاوہ سب سے پہلا اہل حدیث جو مشہور ہے، جس کو ساری دنیا مانتی ہے، نواب صدیق الحسن قنوجی، جس نے وہابیزم پہلی مرتبہ اس ملک میں پھیلایا، اس کا نام ہے نواب صدیق الحسن قنوجی۔ بدقسمتی سے وہ سید کہلاتا ہے کہ بخاری سید ہوں۔ اس نے کتاب لکھی ہے شمامہ امبریہ من مولد خیر البریہ۔ اس نے کہا اول تو چاہیے ہر روز میلاد مناؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج ان کے ذریعے سے ہی طلوع ہوتا ہے، چاند انہی کے ذریعے سے چاندنی دیتا ہے،
ستاروں کے کارواں انہی کے نام پر چلتے ہیں، بہاریں انہی کے نام پر آتی ہیں، فصلیں انہی کے نام پر اگتی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ان میں ساری کائنات کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ ہر روز مناؤ، ہر روز بھی نہیں منا سکتے ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ سوموار والے دن ضرور مناؤ۔ یہ تو وہ جماعت ہے جو میلاد کے منکرین ہیں، ان کا چیف ہے وہ میرے پاس کتاب یہاں لندن میں موجود ہے، اگر ضرورت پڑے تو میں آپ کو فوٹو اسٹیٹ کرا کے دے سکتا ہوں، لکھی ہوئی بھی اردو میں ہے، اس میں یہ مجبوری نہیں ہے کہ کوئی ترجمہ کریں، اردو میں لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ خود اس کا مطالعہ کریں۔ کہا اگر ہفتے میں ایک سوموار کو نہیں منا سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ ضرور منا لیا کریں، لیکن اس پر تو کیا بحث ہے، سال کے بعد ایک دن، سمجھے بات؟ تو جن گھروں میں سرکار دو عالم صاحب کے ذکر پاک سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں ہوتا، ان کی بدقسمت ہی ہے، جو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، ریلیں رکھی ہوئی ہیں، روزانہ لگاتے ہیں، روزانہ سنتے ہیں، وہ اپنے گھر کی برکتوں کا بھی بے شک جائزہ لے لے۔ حضرت امام قسطلانی نے محب الدنیا کے اندر اس کی برکات کا ذکر کیا ہے کہ جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے، صحت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، متواتر پابندی کے ساتھ میلاد کا منانے کا اہتمام کرے، اللہ یہ ساری کمیاں پوری کر دے، قرض اتر جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، مالی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، خاندان میں بے اتفاقیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خاندانوں میں بے اتفاقی کو بھی ایک دانائی اور ہوشمندی سمجھ لینا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ رشتہ دار سارے فرشتے نہیں ہوتے، ان میں گنہگار بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو اسلام نے ایک اہم مقام دیا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتلایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی جو رشتوں کو جوڑنے کی بجائے ادھیڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ وہ جو پھر قرآن مجید پڑھیں گے گمراہی ان کی بڑھتی جائے گی۔ آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ قرآن پڑھنے سے گمراہی کس طرح بڑھے گی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ کا اس قرآن مجید کے ذریعے سے يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے، اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے دے، لیکن یہ کس طرح سمجھ میں آئے کہ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کسی کو گمراہ کر دے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ آپ اگر تھوڑا سا مطالعہ رکھتے ہیں اس پر غور کر لیں۔ بادام روغن خود تر ہے، آنکھوں میں ڈالو تریل آتا ہے، کان میں ڈالو تریل آتا ہے، کھالو تریل آتا ہے، دانت دکھتا ہو لگاؤ تو تریل آتا ہے، کسی جگہ خشکی ہو بدن پر لگاؤ تریل آتا ہے، کسی اور دوائی میں ڈال دو تریل آتا ہے۔ لیکن اگر ٹی بی کا مریض ہو اس کو بادام روغن کھلاؤ خشکی بڑھ جائے گی۔ بادام روغن سارا تریل آتا ہے، لیکن اگر بیدے میں ٹی بی ہے، اسی طرح اگر بغض مصطفیٰ کی ٹی بی ہے تو جو قرآن مجید پڑھتا جائے گا تو خشکی بڑھتی جائے گی۔ جشن عید میلاد النبی حضرت مفکر اسلام۔ سبحان اللہ۔ اساں علاقے ایک بندہ وہ بستری والی برادری نال گیا، 4-5 مہینے گزاری آیا، مڑی کار بڑھیا تو ڈنگر بھی رہن لگی پے، کلے تڑائی تو نسل لگی پے۔ کیا چلا کاٹ کے آئے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے موقع پر تو حضرت سعدیہ علیمہ، حضرت آمنہ خاتون کے حوالے سے امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ وہ دیکھا کہ جانور گدے گدوں کی گردن میں گردنیں ڈال کے، گھوڑے گھوڑوں کی گردنوں میں گردنیں ڈال کے، اونٹ اونٹوں کی گردنوں میں گردنیں ڈال کے مبارکباد دے رہے ہیں کہ خوش نصیب ہو تم، آج وہ آ رہا ہے کہ جو یتیموں مسکینوں کے علاوہ جانوروں کے حقوق بھی دلائے گا۔ حضور کا تعلق تو کشش پیدا کرتا ہے، نفرت نہیں پیدا کرتا۔ اور قرآن نے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو فاسقین ہیں۔ فاسقین کون ہیں؟
فاسق کا لفظ گنہگار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کافر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، منافق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا وہ فاسق وہ ہیں جو اس وعدے کو توڑتے ہیں جو انہوں نے نبیوں کے حضور میں کیا تھا۔ سارے نبی سرکار کی آمد کے بارے میں اپنی اپنی امتوں سے عہد لیتے رہے کہ اس شان کا ہے، ایسی صورت ہے اس کی، ایسا پیارا ہے جس کو دیکھنے سے رب یاد آتا ہے، جس کو دیکھو آدمی گناہ سارے ان نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جس کو دیکھو تو گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ ہو جاتی ہے۔ ایسا خوبصورت ہے کہ ایسا خوبصورت بندہ پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو جس وقت وہ آئے اس تم کتابیں لے کے میدان میں آ جانا، اس کی بھووں کا ذکر کرنا، اس کی پلکوں کا ذکر کرنا، اس کے لبے لالی کا ذکر کرنا، اس کے گلے ازار کا ذکر کرنا، اور اس کی لمبی گردن کا ذکر کرنا، اس کے گھنگریالے بالوں کا ذکر کرنا، اس کی پہچان کرانا کہ اس کا ہماری کتاب میں ذکر موجود ہے، یہ وہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، یہودیوں اور نصرانیوں نے سرکار کے جو کمالات کی آیتیں تھیں ان کی شکل بدل ڈالی۔ ان میں تھا کہ اس کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، پلکیں لمبی لمبی ہوں گی، انہوں نے کہا اس کی آنکھیں گربگی ہوں گی، بال اس کے بجائے گھنگریالے لکھنے کے کہا خچر کی دم کی طرح سیدھے ہوں گے، اور کہا قد اس کا بہت چھوٹا ہوگا، یعنی ان کے الٹ جو صفات تھی وہ بھی اس میں داخل کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کے کمالات اور صفات کو اتار کی طرف لانا، کمزوری کی طرف لانا، عیب کی طرف لانا، یہ ان کا موضوع تھا جو جن کو قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کے پڑھنے سے انہیں گمراہی ملے گی، ہدایت ملے گی۔ اب ہم بھی اپنے دور میں دیکھتے ہیں جن جن لوگوں نے قرآن مجید میں کے اندر پائی گئی ہوئی سرکار کی صفات کو عیب کی طرف موڑنے کی ٹرائی کی ہے، وہ لوگ قرآن مجید سے ہدایت نہیں پا سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ یکتون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو ادھیڑنے کا کام کرتے ہیں، اس قرآن سے انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ آج میلاد شریف کا موقع ہے، اس موقع پر یہ بات سمجھ لو، زید ہے کہ بکر ہے، پڑھا ہوا ہے کہ ان پڑھ ہے، کوئی بہت بڑا دانشور ہے یا میری ایک عام فہم آدمی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ رشتہ دار اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رشتہ داروں کو جوڑنا یہ شرعی واجبات میں سے ہے، اور ان کا ادھیڑنا یہ قرآن سے گمراہی وصول کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے آج اس موقع پر یہ ایک مقدس موقع ہے، یہ طے کر لیں کہ کوشش کریں گے کہ اپنے خاندان کے اکائیوں کو جوڑیں گے، ان کے اندر دوستانہ ماحول پیدا کریں گے، ان کی نفرت کو دور کرنے کے لیے ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے، ان کے رشتہ داریاں آپس میں مضبوط کریں گے، اور ان کے اندر ایک اتحاد اور محبت کی فضا پیدا کریں۔ دیکھیں جن اکائیوں کو ہم نے ردی سمجھ کے چھوڑ دیا ہوا ہے، ان کو جوڑ لینے سے آپ کی عزت میں کتنا فرق آئے گا، کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا، اور انعام دینے کے بعد فرمایا جو میرے انعامات ہیں ان کا تم خوب پرچار کرو۔ تو اب صغرے کبرے دونوں کو ملاؤ، مائنر پریمز ہے میں نے احسان کیا، اور میجر پریمز ہے میرے ہر احسان کا اچھی طرح سے پرچار کرو۔ تو سرکار کا میلاد احسان ہے، اس پر جب کبرا وارد کیا تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سرکار کے میلاد پاک کا خوب ذکر کرو، گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، دیواروں پر سرکار کے اشتہار لگاؤ، سرکار کے میلاد پاک کی مبارکیں لکھو، اور ٹی وی پر لاؤ، ریڈیو پر لاؤ، کمپیوٹر پہ لاؤ، اور آئی پیڈ پہ لاؤ، جگہ جگہ سرکار کے حسن و جمال کے تذکرے کرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کریم السجایا جمیل الشیم، کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم۔ جتنے بھی نبی آئے اپنی اپنی قوم کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی خوبیاں لے کر کے آئے، لیکن کل جہان کے مقابلے میں خوبیوں کی بھرمار لے کر آنے والا کریم السجایا جمیل الشیم، نبی البرایا شفیع الامم۔ موقع اس وقت بنے گا جب ساری کائنات کے نبی، ساری کائنات کے رسول، فرشتوں کے رسول، انسانوں کے رسول قیامت کے میدان میں اکٹھے ہوں گے۔ کیا بحث چھڑے گی؟ کیا بحث یہ چھڑے گی اب رب سے بات کون کرے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا تو کہتے ہیں وسیلہ، یہ خدا سب کا خدا ہے، سب کی وہ سنتا ہے،
یہ جو سب کی سنتے والے نعرے مارتے ہیں یہ قیامت کے میدان میں موجود ہوں گے. اب رب تو نظر بھی آ رہا ہے, آگے نظر نہیں آتا تھا, آج تو نظر بھی آ رہا ہے. سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ انہیں کہ پتا ہے کہ آج اگر سیدھی بات کرنے گئے تو بستر بند جائے گا. پہلے بستر باندھتے بھی رہے, کھولتے بھی رہے, لیکن اب ایسا بستر بندے گا کہ کھلے گا نہیں. کیا کرو؟ کہاں کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو. جب کوئی ریڈیو نہیں چلے گا, ٹی وی نہیں چلے گا, کسی طرح کی کوئی کمیونیکیشن کسی طرف سے نہیں ہوگی, اس وقت یہ کون سکھائے گا کو اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتح الباری شرح بخاری 14 جلدوں کی کتاب ہے, بخاری شریف کی شرح تقریباً 1000 پیج کے قریب کا ایک جلد ہے. اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. علامہ امام ابن حجر عسقلانی ان کی لکھی ہوئی فتح الباری اس کا نام ہے. اسی بحث میں شفاعت کے حدیث میں کہتے ہیں جب کوئی ذریعہ نہیں ہوگا اس بات کی رہنمائی کا تو یہ بات کون سمجھائے گا کہ کوئی اللہ کا بندہ تلاش کرو؟ کہا سنی وہ تیری تعلیم ہے جو دنیا میں تو دیتا رہا ہے. کوئی مشکل وقت آ بنے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ تلاش کرو. یہ سبق جو دنیا میں تم نے انسانیت کو پڑھایا, قیامت میں پہلے تیرے عقیدے کی تصدیق ہوگی تو بعد میں قیامت شروع ہوگی. اس وقت کس کو تلاش کریں گے؟ کہ اس کو تلاش کریں گے کہ جس کو اللہ نے بھیج کے احسان فرمایا. اس وقت پتہ چلے گا یہ وہ شخص ہے بھری کائنات میں سے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا, اس کا احسان جتلایا. کیوں؟ سب سے زیادہ ویلیویبل یہ ذات ہے. باقی چیزیں دینے کی تھی, دی ہیں. آپ دیکھتے ہیں بیٹیاں دے دیتے ہیں, بھینڈیں دے دیتے ہیں, زمینیں دے دیتے ہیں, مکان دے دیتے ہیں, جان دے دیتے ہیں, لیکن دیکھا کسی نے محبوب دیا ہے؟ محبوب کوئی نہیں دیتا. بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں مرے نینن میں جو آن بیٹھو تو میں نے نہیں جانپ لوں, نہ میں دیکھوں غیر کو نہ تو ہی دیکھن دوں. دل چاہتا میری آنکھوں میں آ کے بیٹھ جاؤ, آنکھیں بیچ لوں, نہ میں غیر کو دیکھوں نہ تو غیر کو دیکھے نہ غیر تجھے دیکھے. محبت کا یہ مزاج ہے, اپنے محبوب کو کسی کے سامنے دیکھنے کے لیے بھی دیتا نہیں. کہا جو دیکھنے کے لیے بھی دینے کی چیز نہیں ہے وہ میں نے تمہیں مطلقاً دے دی ہے, یہ میرا احسان ہے. تو آج اس احسان کے سلسلے میں آپ لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے اور شادویر ہر سال پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ اپنے اپنے طور پر سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ سوال پیدا ڈیرے پر کیوں کرتے ہیں؟ جب سے لے کر مسجدیں سیاسی پلیٹ فارم بن گئی ہوئی ہیں, لوگوں نے مسجدوں میں رات کو کسینوں میں ہوتے ہیں, صبح کے وقت مسجد کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں پیسے قوم کے خرچ ہوں, لیڈرشپ ہماری چمکے. اس میں پھر وہ اپنے خوشامدی لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں, باتیں بھی وہی کراتے ہیں جو ان کے مقصد کی ہوں, دین کے مقصد کی نہیں کراتے. مولویوں کی گردن پہ ہاتھ ہوتا ہے, مولوی بیچارے فالتو سانس نہیں لیتے. جس آدمی کو مسجد میں رہنا ہوتا ہے وہ بالکل 2 لکیروں کے اندر رہتا ہے, یہ روڈوں میں نہیں ہوتا کیپ ان لین. اس لیے مولوی کو بھی یہ پابندی ہوتی ہے. تو پھر اس طرح کی پابندیاں جس جگہ ہوئی ہیں وہاں لوگوں نے ڈیروں پر یہ کام کیے. آپ پوری سعودی عربیہ میں دیکھیں کہیں اوپن گراؤنڈ میں مسجد نبی میں جلسہ نہیں ہوتا, وہاں کعبہ شریف کے اندر جلسہ نہیں ہوتا, مسجدوں میں جلسے نہیں ہوتے. اہل حق اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تو اپنے دین کا پیغام پہنچاتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اسی فارمولے کے مطابق یہ پابندیاں اس ملک میں بھی دیکھیں. جو مولوی صاحب اپنی آزاد مسجد اور جملے بول دے, تیسرے دن کمیٹی والے اس کو جواب دے دیتے ہیں کفارے کو. اب جناب وہ بیچارہ انفیئر ڈسمسل کا کیس لے کر کے گلی گلی کوچے کوچے پھرتا ہے, کوئی وکیل بھی اس کا کیس نہیں لیتا. ہوئی اگر یہ میں کیس لوں تو محلے والے ناراض ہو جائیں گے, ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس بیچارے کا کیس بھی کوئی نہیں لیتا. اب پھر اس کا راستہ کیا ہے؟ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے آزادی کے ساتھ مدینے والے کی زلف تابدار کا ذکر کرو, آپ کے گیسوئے مشک سا کا ذکر کرو, سرکار کے قد زیبا کا ذکر کرو, حضور کی آل کا ذکر کرو, حضور کے صحابہ کا ذکر کرو.
حضور کے ازواج مطہرات کا ذکر کرو. مسجدوں میں جب آزادی نہ رہے تو اسی طریقے سے لوگ ڈیروں پر وہ کام کرتے ہیں. یہ تھا آج کا پیغام. امید ہے آپ یاد رکھیں گے. یہ باتیں آپ کی سمجھ میں اگر آ گئیں تو مسئلہ ایک حد تک حل ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اب سوال کریں. جی میں کرتا ہوں. جی شاہ صاحب، میلاد کے مہینے میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کمیونٹی کو کیا پیغام دے کے جو پشاور میں قتل و غارت ہوئی ہے یا خارجیت ہو رہی ہے پاکستان میں، عرض یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ایک امن و آشتی کا پیغام ہے. جس وقت سرکار تشریف لا رہے تھے اس وقت سوسائٹی میں اس قدر اضطراب تھا کہ بھائی اور بہنیں اور بیٹیاں سوسائٹی میں ذلیل و خوار ہو رہی تھی اور ہر قریبی رشتہ دار دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا. سرکار نے تشریف لا کر کے انسانوں کے حقوق کو واضح کیا اور سرکار نے ایک امن کا پیغام دیا. اور خاص طور پر یہ جو پشاور والا واقعہ ہے اس کا تو اسلام سے ہرگز کوئی تعلق نہیں بنتا. اسلام کے دعوے دار ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. اگرچہ میں ان کو کافر نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کام کافروں والا ہے. اہل علم کبھی نہیں کہیں گے یہ ایمانداروں کا کام ہے. اس لیے کہ 1233 میں ایک مرتبہ انقلاب آیا تھا سرزمین حجاز میں، تو لوگوں نے اس طرح کی قتل و غارت کی تھی. اور پوچھا گیا کیوں قتل و غارت کرتے ہو؟ ان کا یہ لوگ گھر سے نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف کے ارادے سے چلتے ہیں، تو جو قبر کے ارادے سے سفر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا قتل واجب ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان کی اپنی ذاتی تعویل تھی، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسلام نے تو یہ ہدایت کی ہے، خاص طور پر مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کی کتاب ہے جس کا نام ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، ابن رشد کی لکھی ہوئی ہے. 595 جن کا سن وفات ہے، اندلس کے رہنے والے علماء کرام میں سے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان فاتحین کسی کافر ملک میں چلے جائیں، کافروں کے ساتھ جنگ و علاقہ فتح کر لیں، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ تو کافروں کی عورتیں ہیں اور جو لڑ چکے ہیں، ہار گئے ہیں، ہارے ہوئے کافروں کی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. تو وہ لوگ کہ جو مسلمان عورتیں جو ٹیچنگ کا مقدس کام کرتی ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے. ٹیچنگ کرنا بڑی چیز ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ٹیچنگ کا کام خود کیا ہے. ابھی جو میں نے بتایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے. کسی جواب کی برائی کا آپ اس حد اندازہ لگا سکتے ہیں جب اس جاب کے کرنے والے کی شخصیت کا اندازہ لگائیں. تو کائنات میں قرآن کے سکھانے کا کام سید الانبیاء کے حوالے ہوا. معلوم ہے یہ پڑھانا، لکھانا، سکھانا یہ ایک عظیم ترین منصب ہے. اس منصب کی جو خواتین تھیں ان کو انہوں نے گولیاں ماری ہیں اور ہلاک کیا ہے. یہ کسی طرح مسلمانوں والا کام نہیں کیا ہے. یہ دور حاضر کے خارجی ہیں، ان کو خارجی کہنا چاہیے. علامہ محمد امین زین العابدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263 کے اندر بتایا یہ دور حاضر کے خارجی ہیں کہ جو ان کا سا عقیدہ نہ رکھے اس کے قتل کو واجب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں. جو ان جیسا عقیدہ نہ رکھے اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں. یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. وہ خارجی وہ طبقہ جو اسلام کا بگڑا ہوا طبقہ ہے، جنہوں نے حضرت حیدر کرار کو کافر کہا تھا. وہ بدنصیب قسم کے لوگ ہیں. یہ ان میں سے ہیں کہ جو ان کا عقیدہ نہ رکھے اس کو کافر سمجھتے ہیں، اور پھر بیٹیوں بیٹوں سب کو بغیر کسی استثناء کے قتل کیا. اس کی سختی سے ہدایت آئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اور جو مقدس پیشے کے لوگ ہیں، جو ان کی عبادت گاہوں میں پڑھاتے لکھاتے ہیں، ان کے مہنت ہیں یا ان کے پریسٹ ہیں یا سنیگاگ کے ان کے مذہبی پیشوا ہیں، خود وہ نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یعنی مذہبی تقدس کا لحاظ رکھنا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے عورت کے تقدس کو بحیثیت عورت کے بھی معظم سمجھا ہے.
قطع نظر مسلمان ہونے کے، مسلمان نہ بھی ہو، عورت ایک ایسی شے ہے جس کے تقدس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو نجد کے علاقے میں جنگ ہوئی، 10 آدمی قیدی قرار پائے، ان کے ساتھ ایک عورت تھی، نوجوان عورت، تو دیکھا سرکار نے اس کے حجابات محفوظ نہیں ہے۔ چون نبی آن دخترک بے پردہ دید، چادرے خود پیشے روئے او کشید۔ اس عورت کے سامنے آپ نے اپنی چادر اٹھا کر کے سامنے تان دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے پر بیٹی تو ہے، اس کا بحیثیت بیٹی کے احترام ہونا چاہیے۔ اس کے حجابات محفوظ نہیں تھے تو میں نے اپنی چادر تان کے اس کے حجابات کو محفوظ کیا۔ پوچھا ہر ایک سے تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، کس قوم قبیلے کا ہے۔ پوچھتے پوچھتے جب اس کا حکم یہ تھا کہ کافر مسلمانوں کے قیدیوں کو قتل کرتے تھے ریٹیلیشن کے طور پر، انتقام کے طور پر، اسلام میں بھی یہ حکم تھا کہ تم بھی کفار کے جتنے بندے گرفتار کرو ان کو بھی ایریا کمانڈر کی اجازت سے تم بھی قتل کر دیا کرو۔ جب یہ بات ٹھہری سرکار سے پوچھا گیا ان 10 آدمیوں کو قتل کریں یا نہ کریں، فرمایا اس لڑکی سے پوچھ لینے دو۔ جب پوچھا تو اس نے بتلایا میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ انسانیت کی خدمت کرنے والا انسان تھا، اگرچہ کافر تھا لیکن کافر کی بھی کوالٹیز ہیں۔ یہ جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان کی کوالٹی کم ہے، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرنے والا تھا، نام والا، عزت والا آدمی تھا۔ اس لڑکی کو معاف کر دو، باقی 10 کو قتل کر دو۔ وہ دست بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کو قتل کرنا مجھے پہلے قتل کریں، کیوں؟ حاتم طائی کی بیٹی ہوں، ایک بڑے غیرت والے انسان کی صاحبزادی ہوں، میں اپنے باپ کے نام کو داغدار نہیں کرنا چاہوں گی، مجھے پہلے قتل کرو تاکہ سوسائٹی لکھے کہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، 10 جوانوں کے قتل کو اس نے قبول نہیں کیا، خود اپنی جان پہلے دینا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا بجائے اس کے کہ ان 10 کو قتل کیا جائے اس کو چھوڑ کے اس کی وجہ سے ان 10 کو بھی معاف کر دو۔ تو سرکار نے ایک عورت کے تقدس کی وجہ سے 10 باقی کفار کو بھی معاف کیا۔ اگر یہ لوگ اسلام سے آشنا ہوتے تو کبھی ان مسلمانوں کے ساتھ یہ جبر و تشدد نہ کرتے، اور بالخصوص وہ لوگ جو آرمی کے لوگ ہیں جو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے احد کی جنگ میں فرمایا میرے پاس تیر نہیں ہے، ڈھال نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے تو یہ میرا سینہ کس لیے ہے؟ جو آپ کی طرف تیر آئے گا وہ میں اپنے سینے پر اس کو لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد تیر اندازی میں بڑے نامی آدمی تھے حضرت سعد ابن وقاص، سرکار اپنے ہاتھ سے تیر ان کے چلے پر چڑھاتے ہیں، جس جگہ تیر رکھ کے پھینکتے ہیں اس کو چلہ کہتے ہیں، چلے پر چڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ ایک فوجی آدمی جس نے ملک اور قوم اور سرحد کی حفاظت کی، سرکار نے اس کو اتنا پیار دیا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو کہ تیرے دم قدم سے ملک میں امن ہے، ملک سلامت ہے، اگر تو نہ ہو تو پھر سلامتی نہیں ہوگی۔ اگر وہ انسان ہوتے تو فوجیوں کے اولادوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو تحفظ فراہم کرتے، ان کی عزت کرتے، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ خارجی ہیں۔ یہ تھا آج کا پیغام، امید ہے کہ جس مسلمان تک جائے گا۔ کوئی کچی بات نہیں کی، جو بات شامی کے کی ہے وہ شامی کے اندر لکھی ہوئی ہے، جو بدایت المجتہد و نہایت المقتصد میں کی ہے اس کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں میں ان 10 آدمی کے قتل کا فیصلہ جو ٹالا گیا اسے ایک عورت کی وجہ سے، عورت کے تقدس کے آن ریکارڈ موجود ہے۔ کوئی بھی بات مجھ سے پوچھی جائے میں انشاءاللہ کتاب میں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔